السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 4 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، اگلے کچھ ماہ کے اندر یعنی میکسیمم 2 ماہ کے اندر رمضان المبارک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ سے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ مسجد قباء کے امام و خطیب اور معروف عالم دین شیخ صالح المغاسمی نے یہ آرزو ظاہر کی ہے کہ کاش تمام مسلمان ممالک رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن عبادت کے لیے مختص کر دیں۔ ہر مسلمان ملک میں 19 رمضان کو ڈیوٹی کا آخری دن قرار دیا جائے۔ ہر مسلم ملک میں لوگ آخری عشرے میں عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں۔ ایسے ملازم جن کی ڈیوٹی آخری عشرے میں ضروری ہو، انہیں ڈیوٹی دینے پر اعزازی سیلری دی جائے۔ وہ اس سلسلے میں یہ اہم ترین خیالات وہ ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دوستو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ چھٹی لے لیتے ہیں، جو کہ وہ اپنی سال کی چھٹی اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی کنٹری کے لحاظ سے ایک بہت اچھی تجویز دی گئی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ امریکی ایک مشہور اخبار نے اپنی سالانہ ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں سعودی عرب کو دنیا کی 10 بڑی طاقتور ترین ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی رسالے نے 2019 کے حوالے سے دنیا کے 10 بڑے طاقتور ممالک کی فہرست جاری کی ہے، جس میں دنیا میں ان 10 ممالک کے اندر ایک واحد اسلامی ملک سعودی عرب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے تحت امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تسلیم کی گئی ہے۔ امریکہ کے بعد اس کے قریبی اتحادی اور روایتی حریف بھی ٹاپ لسٹ میں شامل ہیں۔ طاقتور ممالک میں روس کا دوسرا نمبر ہے، چائنا کا تیسرا، جرمنی کا چوتھا، برطانیہ کا 5واں، فرانس کا 6واں، جاپان کا 7واں، اسرائیل کا 8واں اور سعودی عرب کا 9واں اور جنوبی کوریا کا 10واں نمبر آیا ہے۔ یہ فہرست متعدد ممالک کے سیاسی، مالیاتی اور اقتصادی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے، جس پر سعودی عرب جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ غیر ملکی افراد نے جنوری 2019 کے دوران گزشتہ برس کے مقابلے میں جنوری کے مقابلے میں 6.1% زیادہ رقوم یعنی زر مبادلہ اپنے ممالک میں ٹرانسفر کیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب سے تقریباً 637 ملین ریال اپنے ممالک میں بھیجے ہیں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی سما نے ماہانہ کی بنیاد پر خبریں جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غیر ملکی افراد نے مملکت سے جنوری کے دوران 11.024 ارب ریال اپنے ممالک میں بھجوائے ہیں، جبکہ جنوری 2017 کے دوران 10.387 ارب ریال بھیجے گئے تھے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی افراد پر جو ان کی فیملی پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے اکثریت نے اپنی فیملیز کو اپنے ملکوں میں روانہ کر دیا ہے تاکہ ٹیکس کے جو اخراجات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اب وہ جو رقم سعودی عرب میں ان کے مکان کے کرائے کے سلسلے میں یا اپنی فیملی کے اوپر اخراجات کے سلسلے میں خرچ کر رہے تھے، اب وہ تمام رقم جمع کر کے اپنے ممالک کو بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی بڑی رقم مملکت سے روانہ ہو رہی ہے۔ دوستو، سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کے استعمال کی وجہ سے مملکت میں 1,61,282 سے زائد ٹریفک حادثات ہوئے ہیں۔ آرگنائزیشن نے ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بالکل بند کر دیں اور حفاظتی بیلٹ لازمی استعمال کریں۔ ادارے نے توجہ دلائی ہے کہ گاڑیوں میں ایئر بیگز کی موجودگی کی بدولت حادثے سے ہونے والی اموات میں 12% اور حفاظتی بیلٹ کے استعمال کے باعث 40 تا 60% کمی رونما ہوئی ہے۔ آرگنائزیشن نے بتایا ہے کہ 2018 اور اس کے بعد آنے والی گاڑیوں میں سلامتی کی تدابیر کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، یعنی کافی وہ پروٹیکٹڈ ہیں کہ حادثے کی صورت میں ان کے اوپر کافی زیادہ اس میں فیسلٹی ہیں، جس سے جو بھی گاڑی ڈرائیو کرنے والے افراد ہیں وہ کافی محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر سیٹ بیلٹ نہیں باندھا جائے گا
نہیں لگایا جائے گا تو اس کے بغیر ایئر بیگ کام نہیں کرتے ہیں اور حادثے کی صورت میں کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سیٹ بیلٹ باندھنے کے ساتھ ساتھ موبائل کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ اگر آپ موبائل استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر حادثہ ہوتا ہے تو کافی شدید نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر جو حادثات کی بڑی وجہ موبائل کا استعمال ڈرائیونگ کے دوران ہے اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال یعنی خاندان کے افراد کی حفاظت کی خاطر گھروں میں اسموک ڈیٹیکٹر لگانے کا اہتمام کریں۔ یہ اپیل شہری دفاع نے عالمی دن کے موقع پر کی ہے۔ محکمہ نے ٹویٹر کے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دھوئیں کی نشاندہی کرنے والا آلہ آپ کی سلامتی کا ضامن ہے۔ گھر میں دھواں اٹھتے ہی اس سے انتباہی الارم یعنی کہ وارننگ الارم جاری ہو جاتا ہے، جس سے گھر والے ہوشیار ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت جانی نقصان نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے اس نظام کی بدولت ہر لفٹ میں اور اس کے پاس اس مذکورہ آلے کو نصب کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ 28 میٹر سے اونچی ہر عمارت میں لفٹ کی جگہ پر یہ لازمی طور پر لگانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم افراد اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے گھروں میں اسموک ڈیٹیکٹر لازمی طور پر لگا لیں۔ مدینہ منورہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام نے کوکین اسمگل کرنے کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ پہلی کوشش ایک افریقی خاتون نے کی ہے جو اپنے پیٹ میں تقریباً 1.25 کلو گرام کی عمدہ قسم کی کوکین چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محکمہ کسٹم کے ڈائریکٹر جنرل مشعل الزیبی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ایک اہلکار کو مسافر خاتون پر شک گزرا۔ اسی شک کی بنیاد پر ایکس رے کیا گیا تو اس میں شک درست ثابت ہوا۔ اس کے پیٹ سے 100 کیپسول برآمد ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 1 کلو 125 گرام کے قریب کوکین برآمد ہوئی ہے۔ ایک اور مسافر سے 297 گرام کے قریب کوکین برآمد ہوئی ہے، جو کہ 27 کیپسول میں بھر کر وہ اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور یہ کیپسول اس نے اپنے پیٹ میں چھپائے ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں آئندہ چند دنوں کے اندر بین الاقوامی فضائی نمائش سعودی عرب کے شہر میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں 100 سے زائد بڑے کمرشل طیارے شریک ہوں گے۔ A380 ایئر بس بھی نمائش میں شامل ہوگی۔ اسے پوری دنیا میں سب سے بڑا طیارہ مانا جاتا ہے۔ السمامہ ایئرپورٹ پر یہ طیارے اتریں گے۔ السمامہ ایئرپورٹ کا رن وے دنیا کے بڑے رن وے میں شمار ہوتا ہے، جو کہ 4 کلومیٹر طویل ہے۔ یہاں مختلف سائز کے طیارے اتر سکتے ہیں۔ نمائش 12 سے 14 مارچ تک رہے گی۔ دنیا کے 200 سے زائد اداروں کے نمائندے اور 15,000 سے زائد افراد اس میں شرکت کریں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ جوازات نے اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جن کے اقامے ختم ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے کسی کفیل کو ٹرانسفر دے دیں گے، تو وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ پہلے کفیل کے تھرو اپنے لیٹ فیس جمع کرا کر اپنے اقامے رینیو کروائیں۔ اپنا اقامہ رینیو کروانے کے بعد ہی وہ ٹرانسفر لے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ان کو کوئی دشواری ہے، ان کا کفیل اقامہ نہیں بنوا رہا ہے، تو فوری طور پر لیبر کورٹ یا جوازات سے رجوع کریں تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ دوستو، یہ ایک اہم ترین خبر ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس سلسلے میں سوالات پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے کفیل ان کے اقامہ نہیں بنوا رہے ہیں تو وہ کیا کریں، کہ وہ غیر قانونی طور پر ان کا اقامہ ختم ہو چکا ہے اور وہ غیر قانونی طور پر اب مقیم ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سیدھا سادہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کفیل اقامہ نہیں بنا رہا ہے، نہ ہی آپ کا خروج لگا رہا ہے، تو فوری طور پر لیبر کورٹ سے رجوع کیا جائے، جوازات سے رجوع کیا جائے، تاکہ وہ اس سلسلے میں آپ کے کفیل کو اپنے پاس بلا کر اس کی کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں، اس بارے میں بات کی جا سکے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو جتنا ڈیلے کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات بڑھتی رہیں گی اور سیکیورٹی ادارے آپ کو گرفتار کر کے آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، جس پر آپ مملکت میں پھر کبھی نہیں آ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں جو معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا
تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا، کیونکہ بیل بٹن پریس کرنے کے بعد ہی میری تمام نیوز جو کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔